السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم نے ایک بڑا کمال واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بڑا بیوقوف سا، اس کو کہیں سے یہ پتہ چلا یا اس نے کہیں سے یہ سنا کہ یار اللہ پاک رازق ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روٹی دیتا ہے، وہ سات سمندر کے نیچے جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی روٹی دیتا ہے، وہ جہاں پہ بھی بندہ ہو مخلوق ہو وہاں پہ رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس نے کہا یار جب اللہ پاک رزق پہنچا ہی دیتا ہے تو پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کار بیٹھو موجہ مارو تو روٹی کھاؤ۔ مطلب کہ اگر اللہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے تو مجھے گھر کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ یہی اس نے سوچ رکھی اپنی، اور وہ اپنے گھر سے نکل پڑا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا اگر اللہ رزق دیتا ہے تو پھر جنگل میں بھی دے گا بغیر کام کرنے کے لیے۔ اب وہ نکل گیا معائنہ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کہ اللہ روٹی کیسے دیتا ہے۔ وہ جب نکل گیا جنگل کے اندر، اس نے دیکھا پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب آیا بھوک کے ساتھ نڈال ہو چکا ہے، بھوک کے ساتھ بالکل اینڈ ہو چکی ہے اس کی۔ اب وہ سوچ رہا یار اگر اللہ پاک راضی ہے تو مجھے رزق کیوں نہیں دے رہا، میں بھوکا مارنا ہے، مینوں روٹی کیوں نہیں لب دی پئی۔ ہر بندے کو روٹی مل رہی ہے، مینوں روٹی کیوں نہیں لب دی پئی، پھر اللہ راضی کو تو مجھے بھی روٹی دے۔ اتنے میں اس نے ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے ایک شیر آیا، شیر نے شکار کیا اور شکار کر کر تھوڑی دور چلا گیا، سائڈ پہ چلا گیا۔ ایک لنگڑی لومڑی آئی اور اس نے آ کر شکار کو کھایا، جتنا وہ کھا سکتی تھی پیٹ بھر کے کھایا، اور پیٹ بھر کے کھا کے چلی گئی، پیٹ بھر کے کھا کے چلی گئی۔ پھر شیر آیا جو بچا کچا تھا، لا کر شیر نے خود شکار کیا تھا لیکن اس نے وہ اپنا شکار کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، اور شیر بھی آگے پیچھے ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں بڑا عجیب سوال ہے۔ اس نے کہا میرے مولا، اس نے اپنے اللہ سے سوال کیا، کہا میرے مالک، میرے پروردگار، اگر تو لومڑی کو بغیر محنت کے کھلا سکتا ہے تو میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہا اگر لومڑی کو بغیر محنت کے کھلا سکتا ہے، لومڑی کو کچھ بھی نہیں کیا، شکار تو شیر نے کیا تھا، اگر لومڑی کو بغیر کچھ کیے روٹی مل سکتی ہے تو پھر میرے مولا مجھے کیوں نہیں مل سکتی۔ تو مولانا روم فرماتا ہے غیب سے اسے آواز آتی ہے، او میرے بندے، ہم نے تجھے شیر بنا کے بھیجا اور تو لومڑی بننے پہ تلا ہوا ہے۔ ہم نے تجھے شیر بنایا ہے، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ جیسے شیر شکار کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے، لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے، باقی جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ بادشاہ ہے نا۔ اور ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، ہم نے تجھے شیر بنایا ہے، کما اور کما کے خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ پتہ چلا کہ شیر کی زندگی گزاری چاہیے، یہ کیا لومڑی کی طرح گھر میں بیٹھ گئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دے گا، کہ اس طرح کی زندگی نہ گزار، ہم نے تجھے شیر بنایا ہے، شیروں والے زندگی گزار، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا، تیرے در سے لنگر چلنے چاہیے۔ پتہ چلے کہ شیر کی زندگی، بادشاہوں کی زندگی گزاری جا رہی ہے، جس کی کمائی سے لوگوں کا لنگر چل پڑے اس بندے کو حقیقی بادشاہ کہتے ہیں۔